بہت ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں حضرت مولانا محمد شاہ نواز صاحب دامت برکاتہ محتمم مدرسہ دارالعلوم حبیبیہ ٹھاکر دوارہ حضرت محترم سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں، اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفیض فرما دیں۔ یہ کلن کبیرن 100 روپے، محمد طاہر قریشی 500 روپے، محمد الیاس انصاری شرف الدین نگر 1051 روپے، محمد صابر 100 روپے۔ آپ حمزہ بھی اسٹیج پر بیٹھے رہیں، انہیں ہمیں ایک بات پھر زحمت دینی ہے مولانا شاہ نواز کے بعد، اور کل کی نشست میں انشاءاللہ آپ مفتی طارق جمیل قنوجی سے کلام سماعت کریں گے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین اعظام، اسٹیج پر تشریف فرما قابل قدر حضرات، اکابر علماء کرام، پیارے بچوں، پس پردہ بیٹھ کر سننے والی ہماری اسلامی مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کی سب سے عظیم الشان نعمت دولت ایمان سے ہم سب کو مالا مال فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ میرا مولا ہمیں پوری زندگی اپنے ایمان پر، اسلام پر قائم رہنے والا بنائے اور عمل کرنا آسان فرمائے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو میرا مولا ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اور اس کے بعد ہم شکر گزار ہیں مدرسہ مدینۃ العلوم کے تمام ذمہ داران کے، اور اس مدرسے کی کمیٹی کے تمام ارکانان کے، مدرسے سے محبت کرنے والوں کے اور مدرسے کا تعاون کرنے والوں کے، اور آج کے اس پروگرام کو سجانے میں اور سنوارنے میں جن لوگوں نے اپنا جانی، مالی، وقتی جو بھی تعاون پیش کیا، اللہ سے دعا ہے کہ میرے مولا تو ان تمام تعاون کرنے والوں کو ان کے تعاون کا دنیا اور آخرت میں بہترین
بدلہ عطا فرما، اور آج کے ہمارے اس پروگرام کو بے حد قبول فرما، اور مجھے صحیح بات کہنے والا بنا، اور ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرما۔ مدرسہ مدینۃ العلوم کتنا بڑا ادارہ ہے اور اس کی خدمات کیا ہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ حضرات کو اچھی طرح معلوم ہے۔ اس مدرسے کے اندر جہاں طلباء کو قرآن کریم پڑھایا جاتا ہے، وہی طالبات کے لیے مکمل تعلیم کا نظم کیا گیا ہے، اور یہاں اس سال 2 بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں، اور ایک بڑی تعداد ان بچیوں کی ہے جو عالمہ بنی ہے اس مدرسے سے۔ بچوں کی تعلیم بھی ضروری ہے اور بچوں کی تعلیم بھی ضروری ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اگر ہماری بچیاں دیندار ہوں گی، اگر ہماری بچیاں حافظ قرآن ہوں گی، اگر ہماری بچیاں عالمہ ہوں گی، تو ہماری آنے والی نسل دیندار ہوگی۔ آنے والی نسل کے لیے حافظ بننا آسان ہوگا، عالم بننا آسان ہوگا، نمازی بننا آسان ہوگا۔ اور علماء اسی لیے کہا کرتے ہیں اگر ایک بچہ عالم بنتا ہے تو وہ تنہا خود عالم بنا کرتا ہے، لیکن اگر ایک بچی عالمہ بن جائے تو پورا پریوار عالم بن جایا کرتا ہے، اور پوری نسلوں کو سنوارنے کے لیے ایک عالمہ کافی ہوتی ہے۔ یہاں دونوں طرح کی خدمات دی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالی مدرسے کی نظر بد سے حفاظت فرمائے، اور ترقیات سے مدرسے کو مالا مال فرمائے، اور مدرسے کی تمام تر ضروریات کو پردہ غیب سے پورا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس مدرسے کا تعاون کرنے والا بنائے، مدرسے کا خیال کرنے والا بنائے، اور مدرسے سے محبت کرنے والا بنائے۔ بات ہم کہاں سے شروع کریں؟ قرآن کی 2 مقامات سے تلاوت کی گئی ہے۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی اپنے قرآن کے بارے میں بتا رہا ہے، اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی تعلیم کا حکم دے رہا ہے، علم حاصل کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ اور یہ آیت کریمہ جو دوسری ہم نے تلاوت کی ہے، یہ قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت کریمہ ہے۔ اللہ کے نبی کے اوپر جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو سب سے پہلے اللہ نے قرآن کی 5 آیات نازل فرمائی۔ ان 5 میں سے ایک آیت کریمہ ہم نے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے اندر کیا حکم دے رہا ہے، اور پوری بات آپ حضرات سمجھیے گا۔ اللہ کے نبی کے اوپر قرآن نازل ہونا شروع ہوا شہر مکہ کے اندر، اور مکہ کے حالات کیا ہیں؟ 360 بت بیت اللہ کے اندر لوگوں نے رکھ رکھے اور ان کی پوجا کرتے ہیں، اور مکے کا ماحول اور دستور یہ بنا ہوا کہ قتل کرنا وہاں فیشن بنا ہوا۔ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرنے میں آدمی فخر محسوس کر رہا، اور یتیموں کا، غریبوں کا، مسکینوں کا، مزدوروں کا مال کھانا ان کا پیشہ بن چکا تھا۔ یعنی دنیا میں جتنی خرافات اور خرابیاں اور برائیاں تھی وہ مکے کے اندر پائی جا رہی تھی، اور ان کی جہالت کا یہ عالم تھا کہ حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ اس شہر کے اندر قرآن نازل ہو رہا، اور پہلا حکم اللہ کیا دے رہا ہے؟ پہلا حکم حالانکہ یہ ہونا تھا کہ بتوں کی پوجا نہ کرو، کسی کو قتل نہ کرو، کسی کا مال ناحق مت کھاؤ، اپنی بچوں کو زندہ درگور نہ کرو، لیکن اللہ نے نہ بتوں کے بارے میں پہلا حکم دیا، اور نہ قتل کے بارے میں پہلا حکم دیا، اور نہ کسی کا مال کھانے کے بارے میں پہلا حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے پہلا حکم دیا کہ لوگوں علم حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو، علم حاصل کرنے والے بن جاؤ، اس لیے کہ اللہ کو معلوم ہے تمام چیزوں کی جڑ جتنی خرابیاں اور برائیاں اور جرائم کیے جا رہے تھے، ان تمام کی
جڑ جہالت تھی اور نا علمی تھی اور کم علمی تھی، اور اللہ کو یہ بات معلوم تھی کہ اگر علم آئے گا، تعلیم آئے گی، بتوں کی پوجا سے یہ دور ہو جائیں گے۔ اگر ان کے پاس علم ہوگا، بچوں کو زندہ درگور نہیں کریں گے۔ اگر علم ان کے پاس ہوگا، کسی کو یہ ناحق قتل نہیں کریں گے۔ اگر ان کے پاس علم ہوگا تو یہ کسی کا مال ناحق طریقے پر نہیں کھائیں گے۔ اصل چیز علم ہے۔ جب آدمی کی زندگی میں علم آتا ہے، اللہ اس کی زندگی کو سنوار دیا کرتا ہے، اللہ اس کی عزتوں میں اضافہ کر دیا کرتا ہے۔ جہاں علم ہوگا وہاں عزتیں ہوں گی، جہاں علم ہوگا وہاں بلندیاں ہوں گی، جہاں علم ہوگا وہاں لوگ اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے پہلا حکم دیا، علم حاصل کرو۔ اب سوال یہ ہوتا ہے، اللہ ہمیں کب علم حاصل کرنا ہے اور کتنا علم حاصل کرنا ہے اور کون سا علم حاصل کرنا ہے؟ تو علم دنیا کا بھی حاصل کرنا ہے اور دین کا بھی حاصل کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں فرما رہا اپنے نام کے ساتھ میں کہ پڑھو اس اللہ کے نام سے جو پوری کائنات کو بنانے والا ہے۔ تو علم جو بھی ہو، اگر وہ اللہ سے غافل نہیں کرتا، اگر نماز سے غافل نہیں کرتا، اگر قرآن سے غافل نہیں کرتا، اگر نبی کی سنتوں سے غافل نہیں کرتا، تو علم حاصل کیا جائے گا۔ اور اگر کوئی علم ایسا جو نمازوں سے دور کر رہا، قرآن سے دور کر رہا، نبی کی سنتوں سے دور کر رہا، اللہ کی توحید سے دور کر رہا، تو ایسے علم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسے علم کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ علم حاصل کرو اور ہر طریقے کا علم حاصل کرو، قرآن کا علم حاصل کرو اور دنیا کا علم حاصل کرو۔ اور کتنا علم حاصل کرنا ہے؟ قرآن کا علم حاصل کرنا اتنا ضروری ہے جس سے ہم نماز اچھے طریقے سے پڑھ سکیں، اور دین کے مسائل اتنے جاننا ضروری ہے جس سے ہم اپنی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزار سکیں۔ اور دنیا کا علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے؟ آج سے 10-15 سال پہلے تک دنیا کا علم جو ضروری مانا جاتا وہ پرائمری کا علم تھا۔ کوئی بندہ 8 تک پڑھ لیا، 5 تک پڑھ لیا، اسے پڑھا لکھا مانا جاتا تھا۔ لیکن آج کے زمانے میں اگر آپ نے ہائی اسکول نہیں کیا، پاسپورٹ بنوانے جاؤ گے آپ کو جاہل مانا جائے گا۔ تو اگر دنیاوی تعلیم ہو تو وہ کتنی ضروری، کم از کم ہائی اسکول ہو اور انٹر ہو، اس کے بعد میں آپ جتنا چاہو پڑھ لو اور جتنا چاہو پڑھا لو۔ لیکن جو ضروری تعلیم ہے دین کے اعتبار سے، اتنا قرآن ہو جس سے بندہ نماز پڑھ سکے، دین کا اتنا علم ہو جس سے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار سکے، اور دنیا کا علم اتنا ہو کہ کم از کم ہمارا بچہ ہائی اسکول کیا ہوا ہو، یہ دنیا کا علم ہے۔ اور علم حاصل کرنے کا زمانہ کب سے شروع ہوتا ہے؟ علماء نے لکھا جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں آیا اور اللہ نے جان ڈالی، اس وقت سے علم حاصل کرنے کا زمانہ شروع ہوا، اور جب تک وہ قبر میں جائے گا علم حاصل کرنے کا زمانہ جاری و ساری رہے گا۔ اور بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، اللہ نے جان ڈال دی، اب وہ علم حاصل کرے گا، قلم سے نہیں، کتاب سے نہیں، زبان سے نہیں، بلکہ اپنی ماں کی صحبت سے علم حاصل کرے گا۔ بچہ پیدا ہوگا، جب تک وہ دودھ پیے گا علم حاصل زبان سے نہیں، قلم سے نہیں، کتاب سے نہیں، اپنی ماں کی صحبت سے علم حاصل کرے گا۔ جیسے اعمال ماں کرے گی ویسا علم بچے کو ملے گا۔ بچہ ماں کے پیٹ میں، ماں بے نمازی ہو بچہ بے نمازی ہوگا، ماں قرآن پڑھے بچہ قرآن کا عاشق ہوگا، ماں حلال کھائے بچہ حلال کی طرف جائے گا، ماں جھوٹ بولے بچہ جھوٹ بولے گا۔ جیسے اعمال ماں کے ہوں گے ویسے اثرات بچے پر ہوں گے۔ ہزاروں نہیں کروڑوں واقعات ہیں۔ بچہ پیدا ہوا، عمر 4 سال ہوئی، ماں مدرسے میں لائی، استاد نے کہا کہ بچے پڑھو، اور بچے نے 5 پارے بغیر دیکھے پڑھ دیے۔ استاد حیران ہو گیا،
اور بچے کو لے کر گھر پہنچا کہ تیرا بچہ تو 5 پاروں کا حافظ ہے۔ اب وہ اماں بھی کہنے لگی کہ جب یہ میرے پیٹ میں تھا میں روز قرآن کے 5 پارے پڑھا کرتی تھی، جب میں اس کو دودھ پلایا کرتی تو میں ان 5 پاروں کو پڑھا کرتی، میں نے 5 پاروں کا حفظ کیا تھا، اس کے بعد میرے ابو نے نکاح کر دیا، لہذا آگے کے پارے حفظ کرنے کا موقع نہ ملا۔ تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں اور یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ آج کے زمانے میں اپنی بچوں کو پڑھانا کتنا ضروری ہے۔ آقا نے یوں کہا بچے کے لیے پہلا مدرسہ، پہلا اسکول، پہلا کالج و یونیورسٹی کوئی ہے تو وہ اس کی ماں کی گود ہے۔ جیسی گود ہوگی ویسا بچہ ہوگا، جیسی گود ہوگی ویسا بچہ ہوگا۔ اگر گود حافظہ ہوگی بچے کے لیے حافظ بننا آسان ہوگا، اگر گود عالمہ ہوگی بچے کے لیے عالمہ بننا آسان ہوگا۔ اور یہ بات میں خالی کہہ نہیں رہا بلکہ تجربے میں کہہ رہا ہوں۔ حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری اللہ قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، حضرت بیان فرماتے جب اللہ نے مجھے پہلی اولاد بیٹے کی شکل میں عطا فرمائی، دل میں خیال آیا اپنے بچے کو حافظ قرآن بنانا ہے۔ میں نے بچے کے اوپر بڑی محنت کی اور بچے کی پٹائی بھی کی اور میں نے بچے کا حفظ شروع کرا دیا۔ اللہ نے ذہن میں بات ڈالی اور میں نے اپنی گھر والی سے کہا ہمارا بچہ بھی قرآن کا حفظ کر رہا ہے، کتنا اچھا ہوگا کہ تم بھی حفظ کرنا شروع کر دو۔ بات سمجھ میں آئی گھر والی کی، ادھر بچہ حفظ کر رہا ادھر اماں حفظ کر رہی، بچہ بھی حافظ قرآن بن گیا اور ماں بھی حافظ قرآن بن گئی۔ حضرت فرماتے اللہ نے اس کے بعد 10 اولاد عطا فرمائی، 8 بیٹے عطا فرمائے، 2 بیٹیاں عطا فرمائی۔ میری دونوں بیٹیاں حافظ قرآن، 8 بچے میرے حافظ قرآن، کسی مدرسے میں حافظ نہ بنے، کسی مکتب میں حافظ نہ بنے، کسی مسجد میں حافظ نہ بنے، میں نے ان کو سبق نہ دیا، ان کی ماں نے انہیں کب حفظ شروع کرایا اور کب انہیں حافظ بنا دیا اندازہ اور پتہ نہ چلا۔ تو بتانا میں یہ چاہتا ہوں اللہ کا شکر آپ ادا کریں کہ اللہ نے آپ کی بستی میں ایسا مدرسہ دے دیا جہاں آپ کی بچوں کو قرآن پڑھایا جا رہا، ان کو عالمہ بنایا جا رہا۔ آپ اپنی بچوں کو یہاں بھیجو اور ضرور بھیجو، اپنی بچوں کی زندگی میں قرآن لاؤ اور دین لاؤ تاکہ آنے والی نسل دیندار ہو، آنے والی نسل حافظ قرآن ہو، آنے والی نسل کا دار و مدار ہماری بیٹیوں پر ہے، ہماری بیٹیاں دیندار ہوں گی، ان کی گود سے اور ان کے پیٹ سے جنم لینے والا بچہ، ان کی گود میں پلنے والا بچہ دیندار ہوگا۔ اور اگر یہ بددین ہوں گی بچہ بھی بددین ہوگا۔ جہاں مثال یہ ہے کہ بچہ قرآن کا حافظ بنا، وہی مثال میں بتاؤں آپ کو اپنے یہاں کی بتا رہا ہوں۔ ایک بچہ پیدا ہوا اور وہ بچہ رو رہا ہے، برابر رو رہا ہے، ڈاکٹر سے دوائی لوائی پھر بھی رو رہا ہے، مولانا نے دم کیا پھر بھی رو رہا ہے۔ بچے کی جو پھوپھی ہوتی ہے وہ کہنے لگی کہ بھابھی جان آپ وہ والا گانا بجا کر دکھاؤ، وہ گانے کا نام بتایا، گانا بجایا، بچے نے سنا بڑا خاموش ہو گیا۔ وہ کہنے لگی کہ تجھے کیسے پتا چلا کہ یہ بچہ اس گانے کو سن کے خاموش ہوگا؟ تو یوں کہا کہ جب یہ بچہ آپ کے پیٹ میں تھا تو آپ یہ گانا بہت سنا کرتی تھی، آپ بہت گانا سنا کرتی تھی، تو جو کام عورت کرتی ہے ویسے اثرات اللہ بچے کے اوپر ڈال دیا کرتا ہے۔ تو میری مائیں سنے، میری بہنیں سنے، میری بٹیاں سنے، اللہ کے نبی کا دربار لگا، چند عورتیں جمع ہو کر آئیں، یا نبی اللہ اگر عید کی نماز کا مسئلہ ہمارے مرد جائیں، مسجد میں نماز کا مسئلہ ہمارے مرد جائیں، جہاد کا مسئلہ ہمارے مرد جائیں، ہم تو گھر میں رہتے ہیں، کپڑے دھوتے ہیں، کھانا بناتے ہیں، گھر کی صفائی کرتے ہیں اور سارے دین کے کام یہ کر رہے، اللہ کے نبی ایسے تو جنت میں ان کا مقام بڑا اعلیٰ ہو جائے گا۔ آقا نے فرمایا کہ میری بٹیا جتنا ثواب تیرے شوہر کو عید کی نماز پڑھنے پر، مسجد میں پڑھنے پر، جہاد کرنے پر ملے گا، اگر تو گھر میں رہ کر اپنے بچے کی صحیح تربیت کرنے والی ہو جائے اتنا ثواب اللہ تجھے گھر میں بیٹھے بیٹھے عطا فرمائے گا۔ اولاد کی تربیت کا
مسئلہ اللہ نے ماں کے ذمہ لگایا ہے اور ماں کو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنی چاہیے، تو اللہ یہاں حکم دے رہا علم حاصل کرو، اور علم حاصل کرنے کا پہلا مرحلہ شروع ہوا ماں کے پیٹ سے، اور وہ ختم ہوا اس وقت میں جب ماں نے دودھ پلانا چھوڑ دیا۔ اب زمانہ شروع ہوتا ہے دوسرا، اور اس زمانے کو مکتب کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ جب بچہ 6 7 8 سال کا، اسے مکتب کے اندر بھیجو۔ جب بچہ تھوڑا بڑا ہو جائے مدرسے کے اندر لے آؤ۔ اب جب وہ مدرسے کے اندر تعلیم حاصل کرے گا تو قابل بن جائے گا، اور اگر نہ مکتب میں آیا نہ مدرسے میں آیا، جوان ہو گیا، بالغ ہو گیا، اب چوتھا مرحلہ بالغان کا۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب اللہ حضرت کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، بالغان کے لیے حضرت نے ایک منظم نظام بنایا کہ وہ اپنا بستر لے اور اپنے کپڑے لے، اپنا خرچہ لے، اور چند لوگوں کی جماعت بنا کر نکل جائے، مسجد کے ماحول میں رہے اور وہاں جا کر وہ دین سیکھے۔ لیکن مسلمانوں، جو دین وہ بچپن میں سیکھے گا، مکتب میں سیکھے گا، مدرسے میں سیکھے گا، وہ ازبر رہے گا، اور جوان ہو کر جو سیکھے گا وہ یاد ہوگا، کبھی بھول جائے گا، وہ کچا اور پکا ہوگا۔ حضرت مولانا شریف احمد صاحب بجنوری امیر جماعت، حضرت نے یوں فرمایا کہ میں بنگلے والی مسجد میں جاتا، حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری قرآن کریم کا دور میرے ساتھ فرماتے، اور حضرت کو بڑے متشابہ لگتے اور بہت زیادہ غلطیاں حضرت کی آتی، تو حضرت نے یوں فرماتے کہ میاں شریف احمد، جو کام ہمیں بچپن میں کرنا تھا وہ ہم نے بچپن میں کیا ہے، قرآن کا حفظ حضرت نے بڑھاپے میں کیا تھا۔ کہا کہ اس لیے متشابہ بھی لگتے ہیں اور غلطیاں بھی آتی ہیں، تو اپنے بچوں کو وقت رہتے ان کو مدرسے میں پڑھاؤ، مکتب میں پڑھاؤ، لڑکیوں کو قرآن پڑھاؤ، اعلیٰ درجے کی انہیں تعلیم دلاؤ، ہر اعتبار سے اعلیٰ درجے کی تعلیم دلاؤ۔ یہ ضروری نہیں ہے دونوں طرف یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، تعلیم دین کی ہو، یہاں بھی ایک تعلیم وہ ہے جو بیسک تعلیم ہے، اور ایک وہ ہے جو ہائی تعلیم ہے۔ تو جو ضروری تعلیم ہے وہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور جو اعلیٰ درجے کی تعلیم، عالم بننا، قاری بننا، حافظ بننا، یہ ضروری نہیں کہ پوری دنیا عالم بنے، جس کے مقدر میں وہ بن جائے گا۔ ویسے ہی دنیا کی تعلیم، ہمارا ہر بچہ ہائی اسکول اور انٹر ہونا چاہیے، یہ ضروری ہے۔ اس کے بعد میں ہائر ایجوکیشن کا جو مسئلہ ہے، جس کے پاس پیسہ ہو، دولت ہو، اپنے بچوں کو اعلیٰ درجے کی ڈگریاں دلاؤ، اعلیٰ درجے کی تعلیم دلاؤ، اور وہ ڈگریاں دلاؤ کہ ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ آج بہت زیادہ ضرورت ہے مسلمان بچے ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہو، ماسٹر ہوں، ڈاکٹر ہوں، ہماری بچیاں بھی ڈاکٹر ہونی چاہیے۔ بہت زیادہ کیس اس طرح کے مسلم عورتیں، اگر بچے کی پیدائش کا کوئی معاملہ ہے، بہت زیادہ کیس آتے ہیں۔ غیر ایمان والی جو ڈاکٹر نہیں ہے، وہ طرح طرح کی باتیں کرتی ہیں، وہ گھن محسوس کرتی ہیں، وہ تانے دیتی ہیں، کون سا بچہ ہے تمہارا؟ 5واں بچہ ہے، تمہیں کچھ اور کام نہیں بچا؟ یہ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ میدان ہم نے چھوڑ دیا۔ ہمیں دنیا کی تعلیم کا میدان بھی دوسروں کے لیے نہیں چھوڑنا، بلکہ اس پہ بھی ہمیں قبضہ کر کے بیٹھنا ہے، اس لیے کہ ہم اس نبی کی امت میں پیدا ہوئے جو نبی کسی کا شاگرد نہیں بنا، بلکہ وہ استاد بن کر آیا، معلم بن کر آیا، اپنا تعارف کرایا۔ انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا، تو ہمیں بھی استاد بن کر رہنا ہے، معلم بن کر رہنا ہے، ہر میدان میں اعلیٰ درجے پہ رہنا ہے، ہر میدان میں ٹاپ کرنا ہے، ہر میدان میں اول پوزیشن لانی ہے۔ دنیا کی تعلیم ہو، دین کی تعلیم ہو، وہ جس کے نبی تعلیم کا حکم دے رہے ہو، بار بار دے رہے ہو، جس کے قرآن کی پہلی آیت پڑھنے کا حکم دے رہی ہو، وہ مسلمان تعلیم سے دور، وہ مسلمان تعلیم سے غافل، وہ مسلمان تعلیم سے غافل، وہ مسلمان پڑھنے سے دور۔ وہ اللہ کے بندو، اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا، پڑھو، خوب تعلیم حاصل کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر تعلیم کو ضروری جانا، ضروری سمجھا۔ جنگ بدر کا معاملہ، وہاں کچھ غلام قید ہو کر
معاوضہ لے کر. ایک انسان وہ ہے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن وہ دنیا کی زبان جانتا تھا, دنیا کا علم جانتا تھا. آقا نے یوں کہا تیرے پاس رقم نہیں ہے, ہمیں رقم نہیں چاہیے, ہم تجھے آزاد کر رہے ہیں, لیکن جو تعلیم تیرے پاس میں ہے, جو علم تیرے پاس میں ہے, جو زبان تو جانتا ہے, تجھے یہ زبان اور تعلیم ہمارے صحابہ کو سکھانی ہوگی. بالکل یقینی بات ہے وہ کافر تھا, قرآن تو نہ ہوگا, حدیث تو نہ ہوگا, لیکن وہ دنیا کی تعلیم تھی. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تعلیم تجھے میرے صحابہ کو دینی ہوگی, میرے صحابہ کو سکھانی ہوگی. اللہ کے نبی نے دنیاوی تعلیم کی ترغیب دی اور دین کی تعلیم کی ترغیب دی. ہر میدان میں ہمیں آگے آنا ہے, اپنے بچوں کو آگے لانا ہے, اور قسم کھا کر میں آپ سے کہوں, اگر آپ کہو تو اپنی پگڑی آپ کے قدموں میں رکھ کر کہو, آنے والا جو زمانہ ہے وہ تعلیم کا ہے, وہ علم کا ہے. جو جتنا تعلیم یافتہ ہوگا وہ اتنا کامیاب ہوگا, جو جتنا جاہل ہوگا وہ اتنا ناکام ہوگا. آج پوری دنیا چاہتی ہے ہم جاہل رہے, کم پڑھے لکھے رہے, ہم تعلیم حاصل نہ کرے. بات تو دل تو چاہتا ہے بات کھل کر کی جائے. حالات یہاں تک بن چکے, اگر کسی کالج کے اندر مسلمان بچہ ٹاپ کرتا ہے اس کے اوپر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی جاتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہو تمہیں لوگ پڑھنے دیں گے؟ اللہ کے بندو تمہیں کوشش کرنی ہوگی اپنے بچوں کو پڑھانے کی. اور میری بات سنو, میری بات سنو, یہ باتیں بہت ہو گئی, اب عمل کرنے کی کوشش کرو. اپنے گھر کے خرچے کم کرو, اگر 500 کا خرچہ ہے 400 کرو, 100 روپے بچا کر رکھو. اور مسلمان اس کا ارادہ اور طے کریں کہ ہمارے اپنے اسکول ہو, اپنے کالج ہو, ہماری اپنی یونیورسٹیاں ہو, جہاں ہماری بچیاں پردے کے ساتھ پڑھیں, مخلوط تعلیم نہ ہو. بچوں کے ادارے الگ ہو, بچوں کے ادارے الگ ہو. وہ اللہ کے بندو تم دیکھتے نہیں پوری دنیا میں مدرسوں کا جال ان علماء نے پھیلا رکھا ہے. مال کم ضرورت ہوتی ہے, ملا مدرسہ بنا لیتا ہے. اسکول کے لیے, کالج کے لیے, یونیورسٹی کے لیے مال کی ضرورت زیادہ ہے. مدرسہ یہ بنا دیں گے, اسکول یہ بنائیں گے, کالج یہ بنائیں گے, لیکن مال والے کھڑے ہو کر کہے تو صحیح کہ مولانا صاحب مال ہم دیں گے, اسکول بنائیے, مال ہم دیں گے, کالج بنائیے, مال ہم دیں گے, یونیورسٹی بنائیے. اللہ نے علماء کو بڑی صلاحیتیں دی ہیں. آپ کہو گے یہ یونیورسٹیاں بنا دیں گے, کالج بنا دیں گے, اسکول بنا دیں گے, یہ سب کچھ کر لیں گے, لیکن ذرا سی قربانی آپ کو دینی پڑے گی. اور یہ وقت ہے, وقت ہے, وقت ہے, اور وقت کی جو ناقدری کرتا ہے وقت اسے معاف نہیں کرتا. اگر اب بھی تم نہیں سمجھے, اگر اب بھی تم نے غور نہیں کیا, اگر اب بھی آ کے تم نے مدرسے میں حضرت مولانا صاحب سے نہ کہا کہ حضرت مال لے لو, پیسہ لے لو, دولت لے لو, لیکن ہماری بستی میں کوئی کالج ایسا بنا دو جو ہماری بچیاں یہاں سے انٹر کریں, جو ہماری بچیاں پردے کے ساتھ یہاں تعلیم حاصل کریں. اگر اب بھی تم نے یہ نہ کیا تو بعد میں پچھتاؤ گے, خون کے آنسو بہاؤ گے, لیکن پچھتانا, آنسو بہانا, انگلیاں چبانا کام نہ دے گا. پھر حالات دن بدن بدلتے جا رہے اور بگڑتے جا رہے ہیں. اس لیے میں آپ سے بارہا کہہ رہا ہوں, تعلیم کا حکم تمہارا اللہ تمہیں دے رہا ہے, اور تعلیم تمہیں حاصل کرنی ہے, اعلیٰ درجے کی کرنی ہے. اپنی اولاد کو اعلیٰ درجے کی تعلیم دلاؤ, تعلیم دلاؤ. اور باقاعدہ میں آپ سے یہ کہہ کر جا رہا ہوں, اللہ نے ہمیں بڑا اچھا نظام عطا فرمایا, اللہ نے ہمیں مسجدوں والا نظام عطا فرمایا. ہماری یہ بستی کوٹ قادر ہے, یہاں تقریباً 10 مسجدیں ہوں گی. ہر مسجد کے اندر نوجوانوں کی ایک کمیٹی بنائی جائے, اور مسجد کے حلقے کے جتنے گھر ہیں ان کے نام لکھے جائے, بچوں کے نام لکھے جائے, اور پھر یہ دیکھا جائے کون سے گھر میں کون سا بچہ پڑھنے کی عمر میں کام پہ جا رہا ہے, کون سے حالات ہیں جو اس عمر پہ وہ کام پہ جا رہا ہے. جا کر معلوم کرو, اپنا پیسہ لگا کر اسے تعلیم دلاؤ, تعلیم دلاؤ.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آقا کے چچا حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، حضرت ابو طالب میرے آقا کے چچا ہیں۔ حضرت ابو طالب کو اللہ نے اولاد بہت دی ہے، مال کم دیا، حضرت عباس کے پاس مال بہت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے یوں فرمایا، ہم ان کی کفالت کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، ان کا تعاون کرتے ہیں۔ اور وہ تعاون کی شکل کیا بنائی؟ 10,000 روپے نہ دیے، 20,000 روپے نہ دیے، 1,00,000 روپے نہ دیے، بلکہ یوں کہا کہ علی کو میں اپنی کفالت میں لے لیتا ہوں، پڑھاؤں گا میں، نکاح کروں گا میں، اس کو پالوں گا پوسوں گا میں، اور ایک بچے کی کفالت تم اپنے ذمہ لے لو۔ یہ کام تمہیں شروع کرنا پڑے گا اپنے محلوں میں، اپنے حلقوں میں۔ یہ دیکھو کون سے بچے پڑھنے کے قابل ہیں، کون سے بچے ذہین ہیں، لیکن مال نہ ہونے کی وجہ سے ہائی اسکول کر کے وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ تم جاؤ ان کے گھر اور جا کر ان بچوں کو گود لو کہ میرے بیٹے میں تجھے پڑھاؤں گا، مت دو 10,000، مت دو 20,000، آپ پیسے دو گے وہ بھکاری بنیں گے، تعلیم دو گے پورا پریوار آگے آئے گا، پورا پریوار سمجھ جائے گا، پورے پریوار کے اندر قوت اور طاقت آئے گی۔ لہذا یہ نظام شروع کرو، یہ سنت رسول ہے، سنت نبی ہے۔ جو بچے غریب ہیں، ذہین ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، آپ اپنے بچوں کے اوپر ایمان نہ خرچ کرو، ان بچوں کو اپناؤ، انہیں تعلیم دلاؤ، ان کی اسکول کی فیس دو، انہیں ڈاکٹر بناؤ۔ شریف نگر ایک بستی ہے، وہاں حضرت حاجی شمیم احمد صاحب اللہ نے بڑا مال عطا فرمایا، ان کے 2 بھانجے بڑے ذہین تھے اور بہن غریب تھی۔ حاجی صاحب نے اپنا مال لگا کر دونوں کو ڈاکٹر بنایا اور اعلیٰ درجے کا ہاسپٹل شہر مراد آباد کے اندر کھلوایا۔ وہ دیندار ہیں، قدردان ہیں، کوئی عالم پہنچتا ہے بڑی قدر ہوتی ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو پیسے کی بات نہیں ہوتی، اس لیے کہ جب دین ہوتا ہے، دینداری ہوتی ہے تو پھر انسانیت ہوتی ہے، انسانیت کی ہمدردی ہوتی ہے۔ اگر بغیر دین کے کتنی تعلیم ہو وہاں ہمدردی نہیں ہوگی، انسانیت نہیں ہوگی۔ تو مسلمانوں یہ طے کرو ہمیں اپنی بستی کا ماحول سدھارنا ہے، ماحول بنانا ہے، مسجد وار جماعتیں بنائیں نوجوان، اور وہاں کے گھروں کو لکھیں اور بچوں کی تعداد لکھیں، کون بچہ کیا کر رہا ہے اس کا سروے کیا جائے۔ جو پڑھنے کے زمانے میں مزدوری کر رہا ہے اس کی وجہ معلوم کی جائے۔ اگر باپ غریب ہے، بیمار ہے، ماں کمزور ہے، اس کے کھانے کا پینے کا انتظام کیا جائے، اور یہ نہ دیکھا جائے کہ یہ میرا دشمن ہے، اس سے تو میری لڑائی ہو چکی ہے، میں اس کے کھانے کا انتظام کیوں کروں گا۔ حضرت مولانا ثناء اللہ پانی پتی آپ حضرات کو ایک بات سناؤ، بڑا تعجب ہوگا آپ کو۔ حضرت مولانا کے اوپر ایک آدمی نے قاتلانہ حملہ کیا، اور قاتلانہ حملہ جب اس نے کیا اللہ نے مولانا کو بچا لیا۔ وہ حملہ کرنے والا پکڑا گیا اور اس کو جیل ہو گئی، وہ جیل میں چلا گیا۔ اب جیل میں جب گیا اپنے بچوں کی فکر ستا رہی، اپنے بچوں کا غم ستا رہا، لیکن جب اس کی گھر والی ملنے گئی، گھر والی نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، کھانے کا پینے کا بچوں کی فیس کا سب انتظام ہو رہا ہے، ہر مہینے کوئی پورا سامان اور بچوں کی تعلیم کی فیس ہمارے گھر پہنچا دیتا ہے، پہلی تاریخ میں پہنچا دیتا ہے۔ وہ آدمی جب جیل سے باہر آیا کئی سال کے بعد اب اسے یہ فکر لاحق ہوئی، یہ میرے بچوں کی دیکھ بھال کر کون رہا تھا، راشن کون دے رہا تھا، چاول کون دے رہا تھا، بچوں کی فیس کون دے رہا تھا۔ جب اس نے پتہ نکالا، پتہ چلا کہ وہی عالم دین جس کے اوپر قاتلانہ حملہ میں نے کیا وہی میرے بچوں کے لیے پرورش کا انتظام کر رہا تھا۔ یہ نہ دیکھو میرا دشمن ہے، میری لڑائی ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری اور چہیتی بیوی حضرت اماں عائشہ کے اوپر یہودیوں نے جب تہمت لگائی تو بہت سارے وہ مسلمان جو نئے نئے مسلمان تھے ان کی زبان پر بھی کچھ باتیں آنے لگی۔ حضرت ابو بکر ایک کو ہر مہینے کچھ وظیفہ دیا کرتے، مال دیا کرتے، اس نے بھی زبان سے کچھ کہہ دیا۔ ابو بکر نے کہا کہ میں تجھے مال دیتا ہوں اور تو میری بچی کے بارے میں زبان چلاتا ہے، قسم خالی میں تجھے نہ دوں گا۔ اللہ کے نبی کو پتا چلا، کہا کہ ابو بکر قسم توڑو، کفارہ ادا کرو، اور جتنا دیتے تھے ہر مہینے اس کا ڈبل دو، اس کا ڈبل دو۔ تو یہ چھوڑو کہ
سے جھگڑا ہے, کس سے لڑائی ہے, کس سے دشمنی ہے. طے یہ کرو کہ ہمارا مسلمان بچہ جاہل نہیں رہے گا, مسلم بچی جاہل نہیں رہے گی. ہمارا بچہ اپنا ہو غیر کا ہو, اگر وہ مسلمان ہے ہم اسے جاہل نہیں رہنے دیں گے. اگر غریب ہے تو اپنا پیسہ ہم لگائیں گے اور اسے اعلیٰ درجے کی تعلیم, اعلیٰ درجے کی ڈگریاں انشاءاللہ ہم اسے دلائیں گے. آپ اگر یہ طے کر لو گے تو نظام سنبھل جائے گا, نظام سدھر جائے گا. آج ہمارے بچے جو شکار ہو جاتے ہیں, بہت سی جگہوں پر کوئی جھگڑا ہوا, کوئی دنگا ہوا, جو سوچی سمجھی چال ہوتی ہے, ہمارے نوجوان گرفتار ہو جاتے ہیں, ہمارے نوجوان اس جھانسے میں آ کر پھنس جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ نوجوان کے پاس تعلیم نہیں ہے, ایجوکیشن نہیں ہے, اسے معلوم نہیں ہے کہ اس جھگڑے میں مجھے کیا کرنا ہے. اسے اپنی جہالت کی وجہ سے وہ غلط قدم اٹھاتا اور جیلوں میں جا کر پڑ جاتا ہے. اگر وہ تعلیم یافتہ ہوتا, ایجوکیشن اس کے پاس میں ہوتا, وہ کبھی ان کے جھانسے میں نہ آتا, وہ کبھی ان کی باتوں میں نہ آتا. بہرحال یہ بات اس موضوع پر آئی تو میں نے آپ حضرات کو بتائی, اور انشاءاللہ اگر آپ عمل کرو گے تو پوری امت کا فائدہ ہوگا. اور دوسری بات مجھے یہ عرض کرنی, 2 بچے یہاں حافظ قرآن ہوئے. بچوں کا مقام اعلیٰ, جس قرآن کو یاد کیا اس قرآن کا مقام اعلیٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر اتنا بڑا احسان ہوا, اللہ نے ہمیں جو بھی چیز عطا فرمائی وہ اعلیٰ درجے کی عطا فرمائی, ہائی لیول کی عطا فرمائی. اللہ نے آسمانی کتابیں بہت ساری نازل کی, لیکن سب سے اعلیٰ کتاب قرآن اللہ نے وہ ہمیں عطا فرمائی. نبی اللہ نے 1,24,000 بھیجے, سب سے بڑے نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمائے. امام اللہ نے 4 بنائے, سب سے بڑے امام اللہ نے ہمیں عطا فرمائے. اللہ کے گھر دنیا میں بہت سے, لیکن سب سے بڑا گھر اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. ہر چیز اللہ نے ہمیں اعلیٰ عطا فرمائی, اور ذمہ داری بھی اللہ نے ہمیں اعلیٰ درجے کی عطا فرمائی. جو ذمہ داریاں اور جو کام گزشتہ نبیوں کو اللہ دیا کرتا تھا, آخری نبی ہونے کے صدقے اللہ نے وہ کام ہمیں دیا, اللہ نے وہ ذمہ داری ہمیں عطا فرمائی, وہ کام ہمیں دیا. پہلے نبی کا موسیٰ کا زمانہ, عیسیٰ کا زمانہ, ابراہیم کا زمانہ, توریت نازل, زبور نازل, انجیل نازل. انبیاء کی ذمہ داری, توریت کو پڑھیں, انجیل کو پڑھیں, زبور کو پڑھیں, لوگوں کو سمجھائیں, لوگوں کو بتائیں. لیکن یہاں ذمہ داری, جیسے نبی قرآن پڑھتے, ابو بکر پڑھتے, عمر پڑھتے, عثمان پڑھتے, علی پڑھتے, سارے صحابہ پڑھتے, جیسے نبی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے, تمام صحابہ بلاتے, صحابہ کے بعد میں تابعین نے, تبع تابعین نے, اور آج اللہ نے ہمارے کاندھوں پر یہ کام رکھا. قرآن پڑھنا بھی ہے, پڑھانا بھی ہے, لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے, نبی کا طریقہ بتانا ہے, اللہ کے احکام بتانے. اور یہ قرآن اللہ نے اتنا اعلیٰ ہمیں عطا فرما دیا. رب نے اعلان فرمایا, میرا قرآن ایسا جاہو جلال والا, ایسی پاور والا, ایسی طاقت والا, اگر پہاڑوں پہ آ جاتا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. اللہ نے یہ قرآن کی طاقت کو بیان کیا, اور قرآن کو اللہ نے عجیب تاثیر عطا فرمائی, عجیب جاذبیت عطا فرمائی. جو قرآن سنتا ہے اثر دل پر ہوتا ہے, اگر دل صاف ہو, گناہوں سے صاف ہو, دل پہ اثر ہوتا ہے. اور بہت سی مرتبہ الجھا ہوا دل اور سنا ہوا دل, لیکن قرآن پڑھنے والا اگر کوئی صاحب دل ہوتا ہے وہ اس کے دل کو بھی جھنجھوڑ دیتا ہے. اللہ کے نبی نے قرآن پڑھا, جنات کی جماعت نے سنا, ایمان لے آئی. نبی مغرب کی نماز میں سورہ طور پڑھ رہے, ایک آدمی آیا, سنا, ایمان لے آیا. عمر نے قرآن سنا, عمر کا دل پگھل گیا, ایمان لے آیا. اور ابو جہل, بڑے بڑے سردار نبی کا قرآن سنتے اور جب ملتے تو عہد کرتے کہ ہم آئندہ قرآن نہ سنیں گے, لیکن قرآن پھر انہیں کھینچ کر لاتا. حضرت ابو بکر نے اللہ کے نبی سے مشورہ کیا, یا نبی اللہ مجھے ملک شام ہجرت کرنے کی اجازت دو. آقا نے فرمایا آپ جا سکتے ہو. ابو بکر جا رہے, ایک کافر نے راستے میں رکایا اور یوں کہا کہ ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ مجھے نبی سے اجازت ہو گئی, میں حبشے جا رہا ہوں. وہ کہنے لگا کہ میں اپنی ذمہ داری پر تمہیں اپنے گھر میں لے کر چل رہا ہوں, کوئی تمہیں ستائے گا نہیں, مارے گا نہیں, ظلم نہیں کرے گا. وہ بڑا کافر تھا, اپنے گھر ابو بکر کو لایا. ابو بکر جب رات میں قرآن پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو ان کے گھر کی عورتیں رونے لگی, دہاڑے مارنے لگی. اس نے 2-4 دن کے بعد ہاتھ جوڑ کر کہا کہ ابو بکر میرے
بھائی میں اپنی کفالت اور ذمہ داری واپس لے رہا ہوں، آپ یہاں سے چلے جاؤ۔ اگر تم یہاں قرآن پڑھو گے ہو سکتا ہے تمہارا قرآن سن سن کر میرا گھرانہ مسلمان ہو جائے۔ حضرت قاری عبدالباسط صاحب نے کہا کہ مصر کا بادشاہ مجھے مغربی ممالک میں لے کر گیا، انگریزوں کے سامنے جو قرآن کو نہیں جانتے، قرآن کے بارے میں نہیں جانتے، مجھ سے کہا کہ قرآن پڑھو۔ میں نے آنکھیں بند کی، قرآن پڑھنا شروع کیا۔ جب آنکھیں کھولی تو انگریزوں کی آنکھوں میں آنسو ٹپک رہے تھے۔ معلوم کیا تمہاری کیا سمجھ میں آیا؟ کہا کہ سمجھ میں تو کچھ نہ آیا، لیکن جب پڑھا جا رہا تھا تو دل ہل رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو بے اختیار نکل رہے تھے۔ ایک مرتبہ کشمیر میں آئے اور کسی کے یہاں مہمان بنے، میزبان نے کھانا کھلایا، قیام کرایا اور رات میں مصلی تہجد کے لیے رکھا، پانی کی وضو کے لیے رکھا اور وہ آرام کرنے لگا۔ صبح کو جب وہ میزبان آیا دیکھا کہ قاری صاحب وہاں نہیں ہے، تلاش کرنا شروع کیا۔ کشمیر کا ماحول بڑا سہانا، وہاں کی فضا بڑی سہانی۔ حضرت قاری صاحب باہر ایک پتھر کے اوپر بیٹھے قرآن پڑھ رہے، آنکھیں بند ہیں، سامنے والے پتھر پر ایک سانپ جھوم رہا ہے قرآن سن کر۔ حضرت قاری صاحب کو جب آہٹ ہوئی کہ کوئی آیا ہے، میزبان کی آہٹ ہوئی تو قرآن پڑھنا بند کیا اور وہ سانپ آرام سے اپنا پناہ رکھ کر چلا گیا۔ تو قرآن میں اللہ نے عجیب تاثیر رکھی، عجیب جاذبیت رکھی ہے۔ قرآن کو اللہ نے بہت سے کمالات عطا فرمائے۔ پہلا کمال قرآن کا یہ ہے کہ قرآن بڑی پاور والا، دوسرا کمال یہ ہے بڑی جاذبیت رکھتا، اور تیسرا کمال قرآن کا یہ ہے کہ یہ قرآن آسانی کے ساتھ ہمارے سینوں کے اندر سما جاتا اور سینوں کے اندر محفوظ ہو جاتا ہے۔ بچہ ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، عورت ہو، جو بھی قرآن پڑھے اور اپنے دل میں بسانا چاہے یہ قرآن آسانی کے ساتھ آ جاتا ہے اور سینے میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ ابھی ٹھاکر دوارے میں ایک مدرسے میں 8 سال کا بچہ حافظ ہوا، حضرت پیر ذوالفقار صاحب علیہ الرحمہ وہ بڑھاپے میں حافظ ہوئے، اور قرآن کا عجیب معاملہ یہ اتنا آسان رب نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ۔ امام محمد بڑے امام عالم حضرت امام اعظم کے یہاں پڑھنے کے لیے آئے۔ حضرت امام اعظم نے معلوم کیا قرآن کے حافظ ہو؟ کہا کہ جی میں حافظ نہیں ہو۔ کہا کہ ہمارے یہاں پڑھنے کے لیے پہلی شرط قرآن کا حافظ ہونا ہے، پہلے حافظ بن کر آؤ اور بعد میں داخلہ لینا۔ امام محمد گئے اور 1 ہفتے کے بعد دوبارہ آ گئے۔ امام صاحب نے کہا کہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئی بات، پہلے حافظ بن کر آؤ اور بعد میں داخلہ لینا۔ یوں کہا کہ حضرت آپ میرا امتحان لیجئے۔ میں 7 دن میں قرآن کا حافظ بن کے آ گیا، 7 دن میں قرآن کا حافظ بن کے آ گیا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ حج کا زمانہ، سفر پہ جا رہے ہیں، کشتی کا زمانہ ہوا کرتا تھا، کئی مہینے کا سفر ہوتا، رمضان شروع ہو گیا۔ پہلے دن کی تراویح علم ترا سے پڑھائی، حضرت حافظ نہ تھے، بڑا افسوس ہوا۔ کہا کہ ایک عالم کے ہوتے ہوئے تراویح میں علم ترا سے صورتیں پڑھی گئی۔ اگلے دن 1 پارہ حفظ کیا، دوسرے دن کیا، جو دن میں یاد کرتے رات میں پڑھ دیتے۔ رمضان مکمل، حضرت کا حفظ مکمل، 30 دن میں حفظ مکمل ہو گیا۔ لوگوں نے قرآن اتنا پڑھا، اتنا پڑھا، حضرت عثمان غنی 2 رکعت میں مکمل قرآن پڑھ دیتے۔ اور اب تو بات صحابہ اکرام کی تو ہر زمانے میں کی جائے، لیکن اب تو بجنور والوں نے بڑا معاملہ کر دیا۔ بہت سارے مدرسے بجنور کے جہاں ایک نشست میں بیٹھ کر 8 گھنٹے میں پورا قرآن پڑھ دیا، 10 گھنٹے میں قرآن پڑھ دیا، 9 گھنٹے میں بچوں نے قرآن پڑھ دیا۔ تو قرآن اتنی کثرت سے پڑھا گیا۔ بخاری شریف کے ایک راوی حضرت ابو بکر ابن عیاش ہیں، بڑے راوی ہیں۔ جب دنیا سے جانے لگے تو ان کی بہن بیٹھ کر رونے لگی اور یوں کہا کہ بھائی تم دنیا سے جا رہے ہو، مجھے بڑا صدمہ ہے، بڑا غم ہے۔ حضرت نے یوں فرمایا کہ پگلی تو کیوں رو رہی ہے؟ اس دن کا تو میں برسوں سے انتظار کر رہا تھا۔ جس کمرے میں تو بیٹھی ہے، اس کمرے میں بیٹھ کر تیرے بھائی نے 18,000 قرآن پڑھے ہیں۔ اللہ سے امید ہے کہ اللہ تیرے بھائی کو قرآن پڑھنے کی وجہ سے معاف فرما دے گا۔ تو قرآن لوگوں نے اتنا پڑھا، اتنا پڑھا، قرآن کا مزہ ہی الگ ہے، قرآن کی لذت ہی الگ ہے۔ ابھی ہمیں لذت نہ ملی، مزہ نہ ملا، اس لیے جمعے میں پنگا ہو گیا، کبھی عشاء میں جھگڑا ہو گیا۔ امام صاحب نے لمبی صورت کیوں پڑھ دی بھائی؟ اس لیے کہ ہمیں ابھی مزہ نہیں آ رہا، ہمارا دل گناہوں میں لت پت ہے، قرآن سننے میں مزہ نہیں آ رہا۔ ورنہ جب قرآن سننے میں مزہ آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ حضرت شیخ زکریا گھر آئے تو گھر کی عورتیں کہے کہ ذرا قرآن سناؤ۔ شیخ زکریا 2 رکعت میں 15 پارے پڑھیں اور ان کے ذہن میں یہ
بات آئے کہ قرآن میں نے زیادہ پڑھ لیا، لیکن عورتوں نے کہا کہ بیٹے تو نے بڑا کم قرآن پڑھا، اور ان کی دادی بول اٹھی، کہا کہ میں تو روز 40 پارے پڑھتی ہوں، تو 15 پارے پڑھ کے تھک گیا، میں تو 40 پارے روز پڑھا کرتی ہوں۔ تو جب قرآن پڑھنے کا مزہ آئے گا تو ہمارے اکابرین ایسے ایسے گزرے جو ایک مہینے میں 61 قرآن پڑھ دیے، 60 قرآن پڑھ دیے، 50 قرآن پڑھ دیے، دن کا الگ، رات کا الگ، تراویح کا الگ۔ یہ قرآن پڑھنے کی جب لذت مل جائے گی اور جب کثرت سے قرآن پڑھو گے، آپ کہو گے مولانا بچوں کے لیے کہاں سے آئے گا، میرے لیے کہاں سے آئے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو کثرت سے اللہ کا قرآن پڑھتا ہے، اتنا پڑھتا ہے، اتنا پڑھتا ہے کہ دعا مانگنے کا بھی ٹائم نہیں ملتا، تو جو دنیا میں دعا مانگنے والے ہیں اللہ اس پڑھنے والے کو ان مانگنے والوں سے زیادہ دیا کرتا ہے، ان سے زیادہ دیا کرتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس کلام ہے، پاکیزہ کلام ہے، برکتوں والا کلام ہے، عظمتوں والا کلام ہے۔ یہ قرآن تو جہاں پڑھا جاتا ہے اللہ کی رحمتیں اترتی ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتوں کا ہجوم آنے لگتا ہے۔ ایک صحابی قرآن پڑھ رہے نماز میں، بچہ سو رہا، گھوڑا بندھ رہا، اور وہ گھوڑا بار بار اچکنے لگا، بار بار اچکنے لگا، اور وہ صحابی ڈر گئے کہیں میرے بچے کو نقصان نہ ہو جائے۔ انہوں نے نماز مکمل کی جلدی جلدی، اور جب دیکھا تو جیسے دیے جلتے ہیں آسمان کی طرف سے نیچے کو آ رہے تھے، اور وہ پھر اوپر کو چلے گئے۔ صبح کو نبی کے دربار میں گئے اور جا کر پوری بات بتائی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے پیارے، تیرا قرآن سننے کے لیے فرشتے آسمان سے قطار لگائے ہوئے تھے، اگر تو صبح تک پڑھتا رہتا تو مدینے کی گلیوں میں صحابہ فرشتوں کو گھومتے دیکھتا۔ تو تمہارا قرآن سننے کے لیے فرشتے اتر کے آتے ہیں، اور کیوں آتے ہیں؟ قرآن پڑھنے کا اعجاز اللہ نے فرشتوں کو عطا نہیں فرمایا، یہ دولت رب نے ہمیں دی ہے، آپ کو دی ہے۔ اس قرآن کو پڑھو، کثرت سے پڑھو، عمر نہ دیکھو کہ میری عمر ہو گئی۔ جو آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ مولانا 40 سال، 35 سال، 30 سال اب قرآن پڑھوں گا، مولویوں سے معلوم تو کرو اللہ کے بندو، قرآن نازل اس وقت ہوا جب نبی کی عمر 40 سال تھی، اور اکثر صحابہ وہ ہیں جو نبی کے ہم عمر ہیں، وہ سارے حافظ، ہمارے نبی حافظ، اور تم کہہ رہے ہو کہ 40 سال کی عمر ہو گئی۔ وہ قرآن تو آئی 40 سال کے بعد ہے۔ پتا چلا کہ 40 سال کے بعد بھی اگر قرآن یاد کرو گے تو بالکل یاد ہو جائے گا، آسانی سے یاد ہو جائے گا۔ اور مراد آباد کا واقعہ ایک عالم بتا رہے کہ میں فجر کی نماز پڑھا رہا تھا اور سورہ عباسہ میں تلاوت کر رہا تھا، متشابہ لگا، کسی نے مجھے لقمہ دیا۔ سلام پھیرنے کے بعد جب میں نے دیکھا کہ بھائی لقمہ کس نے دیا، تو ایک نوجوان پینٹ شرٹ والا کھڑا ہوا اور یوں کہا کہ حضرت میں نے لقمہ دیا۔ حضرت نے اسے آگے بلایا اور یوں کہا کہ تم قرآن کے حافظ ہو؟ کہا کہ جو قرآن کا حافظ تو نہیں ہو، لیکن بڑی بڑی 25 سورتیں میں نے یاد کر رکھی۔ بھائی کیسے یاد کرتے ہو؟ کہا کہ میرے موبائل میں قرآن ہے، اور آفس میں جب جاتا ہوں، جب کوئی کام نہیں ہوتا، قرآن کھولتا ہوں اور یاد کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ کوئی سورت ایک ہفتے میں یاد ہو جاتی ہے، کوئی 15 دن میں یاد ہو جاتی ہے، کوئی 1 مہینے میں یاد ہو جاتی ہے۔ جب طلب ہوتی ہے تو پھر سعودی پہنچ کر بندہ 1 مہینے میں عربی سیکھ لیتا ہے، اس لیے کہ بغیر عربی کے پانی نہ ملے گا، کھانا نہ ملے گا، رستہ نہ ملے گا۔ اگر کوئی جرم کر لیا تو سفارش کرنے والا نہ ملے گا۔ ضرورت عربی کی محسوس کی، وہاں 1 مہینے میں عربی سیکھ گیا۔ ضرورت قرآن کی محسوس نہ ہوئی، بوڑھا ہو گیا لیکن قرآن پڑھنا نہ سیکھا۔ عمر گزر گئی، قرآن پڑھنا نہ سیکھا۔ اللہ کے بندو قرآن پڑھنا سیکھو، اپنے گھروں میں قرآن پڑھو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ دل کھنڈر ہے، برباد ہے، تباہ ہے جس دل کے اندر قرآن نہیں ہے۔ قرآن کو اپنے سینوں میں لاؤ، اپنے سینوں میں بساؤ، اور بڑی آسان ترتیب بتا کے جا رہا ہوں۔ جو دادا بن چکے ہیں اپنے پوتوں کو مدرسے میں بھیجے، جو وہ پڑھ کے آئے تم بھی اسے پوتے سے پڑھ لو، اور جو باپ ہیں اپنے بیٹے کو مدرسے بھیجو، جو بیٹا پڑھ کے آئے گھر بیٹھ کے تم بھی اس سے پڑھ لو۔ بیٹا بھی پڑھے گا، پوتا بھی پڑھے گا، دادا بھی پڑھ جائے گا، باپ بھی پڑھ جائے گا۔ جو بیٹی پڑھ کے آئے اماں پڑھ لے، جو پوتی پڑھ کے آئے دادی پڑھ لے، دونوں طرف مدرسے جاری رہیں گے۔ اگر آپ نیت کرو، ارادہ کرو، کوشش کرو تو سب کچھ آسان ہے، اور اگر ارادہ نہ کرو، نیت نہ کرو تو پھر تو سارا مسئلہ ہی مشکل ہے۔ بھائی جو آدمی ارادہ کر لے جس کام کا تو سب کچھ آسان ہے،
اور جب ارادہ نہ ہو تو سارے کام مشکل ہے۔ میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی نا، علماء کو اللہ نے بڑی صلاحیت دی ہے۔ آپ ان کا ساتھ دو گے تو یہ مدرسے بھی بنائیں گے، آپ ساتھ اور زیادہ دو گے تو یہ اسکول کالج بھی بنائیں گے۔ اب یہ مدرسہ جو اتنا بڑا چل رہا ہے اس کا بھی تو خرچ ہوگا بھائی۔ یہ دنیا تو دارالاسباب ہے نا، یہاں تو بغیر اسباب کے کچھ نہیں ہوتا، یہاں تو اسباب اختیار کرنے پڑیں گے۔ بچے رہیں گے ان کے اوپر بھی مال خرچ ہوگا، بچے پڑھائی جا رہے ہیں ان کے اوپر بھی مال خرچ ہوگا۔ لہذا آپ سے چندہ نہیں کرنا کہ 10,000 یا 20,000 دے دو، خالی اپیل کرنی ہے۔ مدرسہ آپ کا ہے، پڑھنے والے نبی کے مہمان ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے نہیں اس کا خیال کرنا؟ بتاؤ ایمانداری سے ہے نہیں ہے؟ تو مدرسے کا تعاون کرو گے صاحب، جس کی جو مرضی ہے اٹھ کے آؤ تعاون کر لو اپنی مرضی سے، کوئی مسئلہ نہیں، 20 کا 10 کا 50 کا جس کی جو مرضی ہو۔ لو رومال میں نے بچھا دیا اپنا، آپ جلدی سے آؤ اٹھ کے اور تعاون کرنا شروع کر دو۔ اور 500 روپے میں دے رہا ہوں سب سے پہلے، اللہ قبول فرمائے بھی، جلدی سے آ جائیں اٹھ کے آپ۔ جس کو اللہ نے جس قابل بنایا، بھائی ہم سے آدمی چھپا لے گا، مولانا سے چھپا لے گا، اللہ سے تو نہیں چھپا سکتا نا؟ اللہ جانتا ہے، تم جانتے ہو۔ جس کو اللہ نے جس قابل بنایا اپنی حیثیت کے مطابق یہاں تعاون کر لو، اور اللہ آپ کے تعاون کو قبول فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ آپ کی نسلوں میں عالم باعون پیدا فرمائے۔ جس کو اللہ نے جس قابل بنایا، 10,000 کے قابل 10 دے دو، 5,000 کے قابل 5 دے دو، 1,000 کے لائق 1 دے دو۔ اللہ جانتا ہے، تم جانتے ہو، جتنا دو گے اللہ اس کا 10 گنا دنیا میں دے گا، اور 70 گنا انشاءاللہ آخرت میں دے گا، 70 گنا انشاءاللہ آخرت میں آپ کو ملے گا۔ جس کی جو حیثیت ہے، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی اپنی پوزیشن کے مطابق، ایسا نہیں کہ 10,000 کا آدمی بھی 500 دے کے چلا جائے نا۔ بیٹھتے رہو بھائی، بیٹھتے رہو۔ جس قابل جو ہے وہ تعاون کرے اور بیٹھ جائے، تعاون کرے اور بیٹھ جائے۔ اس لیے کہ آپ حضرات کو میں ایک خوشخبری سنا دوں، آج کے ہمارے اس جلسے کے جو اصل مہمان ہیں، ایک نوجوان عالم دین حضرت مولانا مفتی رفاقت صاحب دامت برکاتہم العالیہ، بہت شاندار حضرت والا کا بیان ہوتا ہے۔ حضرت والا کا بیان سننے کے لیے علماء اکرام بھی بے قرار ہیں، علماء اکرام بھی حضرت کا بیان سننے کے لیے بے قرار رہتے ہیں۔ لہذا آپ جانے کی تو فضا بالکل نہ بتائیں، اگر آپ جاؤ گے تو بہت بڑا خسارہ ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا۔ حضرت کا بیان سن کر جائیں اور حضرت کی باتوں کو اپنے دامن سے باندھ کر جائیں۔ بڑی قیمتی باتیں ہوتی ہیں حضرت والا کی، بڑی شاندار جاندار اور ہم سب کے فائدے کی باتیں حضرت والا فرمائیں گے۔ جنہیں تعاون کرنا ہے تعاون کر لو، جنہوں نے تعاون کر لیا وہ اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ، جانے کی فضا بالکل نہ بناؤ۔ اگر جاؤ گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جانے میں آپ کا نقصان ہے، فائدہ بالکل نہیں ہے۔ بہرحال اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر آپ تشریف رکھ لیں، بیٹھ جائیں، بس ہمارے مہمان